صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الداعی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی طرف بلانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی یعنی بندہ مقرب سے عداوت رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ اتنا کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں حاصل کرتا جتنا کہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. ہمارے ساتھ انشاءاللہ یقیناً آپ جڑے رہیں گے ناظرین، کیونکہ آج بہت ممتاز بارگاہ میں ہم انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل، گلشن سادات کے مہکتے پھول، سرخیل سادات اولیاء، کتب الدین کتب الاکتاب کے لقب سے شہرت پانے والے، عظیم المرتبت، صاحب شریعت، فنا فی اللہ، سلطان المشائخ، زہد و استغنا کے پیکر، استقامت کے پہاڑ، خواجہ قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی. ہندوستان میں ناظرین سلسلہ چشتیہ کی ان عظیم ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے جن کے توسط سے، جن کی نگاہ ناز سے، جن کے علوم و معارف سے، جن کے باطنی فیضان سے سلسلہ چشتیہ کو پھلنے پھولنے کا مکمل موقع ملا، اور لا تعداد گمگشتہ راہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پاتے چلے گئے، یعنی ان کو ہدایت کا نور نصیب ہوتا چلا گیا. حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے وہ عظیم ترین صوفی بزرگ ہیں جو نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم، آنکھوں کے تارے، روحانی راج دلارے، اور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرشد کامل بھی ہیں. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ناظرین ان اکابر مشائخ میں سے ایک ہیں جن کے افکار و معمولات سے چشتی سلسلے کے مشربی خصوصیات متعین ہوئیں، اور جنہوں نے بر صغیر کی دینی، علمی، تہذیبی اور سماجی زندگی پر انتہائی گہرے اثرات کو مرتب کیا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حسینی سادات میں سے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے توسط سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے. عہد شباب میں بھی ناظرین وہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے، اور ان کے زہد و تقوی کی مثالیں اس معاشرے کے اندر دی جاتی تھیں. انہوں نے وسطی ایشیا، ایران اور بغداد میں ظاہری تعلیم حاصل کی. یہ ذہن میں رکھیے ناظرین، یہ صوفیہ کی خاص ایک وصف ہوتا ہے ان کا کہ پہلے وہ اپنی ظاہری تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ باطنی تعلیم کی طرف آتے ہیں. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے حکم پر دہلی کو اپنی دینی اور عرفانی سرگرمیوں کا مرکز بنایا جو عالم اسلام کے عظیم مراکز حکومت میں شمار ہوتا تھا. یعنی یوں کہیے کہ اپنا روحانی ہیڈ کوارٹر آپ نے دہلی کو بنایا. دہلی میں ناظرین یہ وہ زمانہ تھا جب تاتاریوں کی تباہی اور بربادی نے عالم اسلام کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر رکھا تھا. اکناف عالم کے مشائخ جلیل القدر علماء کرام دہلی میں مجتمع ہو رہے تھے. دہلی اہل اللہ اور علوم و معارف کے خزینے کا مسکن بن چکا تھا، یعنی مرکز بن چکا تھا. علماء و مشائخ اور شرعی علوم کے ان نیر تابع کے درمیان آپ کی حیثیت
مسجد آفتاب کامل کی تھی، یعنی جن کی ضیاپاشی اور جن کی ضیاپاش روشنیوں کی وجہ سے ہر کوئی مستفید ہوتا تھا۔ یوں وہ دہلی میں پہلی چشتی خانقاہ کے بانی قرار پائے۔ پھر جنوبی ایشیا کا کوئی گوشہ ناظرین ایسا نہیں تھا جو ان کے فیضان سے خالی رہا ہو۔ حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بخت یار تھا ناظرین، یعنی دہلی کے اول و آخر کتب وہی رہے، یعنی روحانی دنیا کے یوں کہیے کہ سلطان رہے، اور انہی کی تائید سے روحانیت کے جو منازل تھے وہ لوگ طے کرتے تھے، اور مختلف زمانوں میں مختلف مشائخ اس بابرکت شہر کی کتبیت پہ انہی کی مہر سے فائز ہوا کرتے تھے۔ سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے متعدد عمائدین سلطنت ناظرین ان کے ایسے مرید تھے اور ایسے معتقد تھے کہ کیا ہی کہنا۔ عوام الناس جوق در جوق ان کے مرید ہوتے اور روحانی تربیت ان سے پایا کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص تعلق تھا، ہدیہ درود پیش کرنا ان کا معمول تھا، اور اس کی قبولیت کی سند خود دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں اس طرح ملی کہ 3-4 دن کا کسی وجہ سے ناغہ ہوا تو فوراً جد کے دربار سے خواب کے ذریعے پیغام آیا کہ درودوں کا تحفہ نہیں پہنچ رہا۔ خلق کے دلوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مودت ایسی ناظرین کہ کسی وجہ سے مرشد کے حکم پر دہلی چھوڑنے کا ارادہ کیا تو بشمول سلطان شمس الدین التتمش تمام لوگ سمندر کی طرح باہر امٹ کر آ گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسا لگ رہا تھا نہیں جا رہے بلکہ لوگوں کی جان جا رہی ہے، اور لوگوں نے اپنی جان کو وہاں پر روکا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن گفتار سے بھی نوازا تھا اور خوب گفتگو کرتے تھے، ارشادات اور دعاؤں میں بے انتہا تاثیر تھی، یعنی یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ عبادت ریاضت اپنی جگہ تھی، زہد و تقوی اپنی جگہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ایک بہت بڑا کام لیا، اور اتنا بڑا کام لیا کہ سلطان جیسے شخص کو ایسا وقت کا ولی بنا دیا کہ جب آپ کے جنازہ ادا کرنے کی باری آئی تو عالم یہ تھا کہ کئی اولیاء اور صوفیاء موجود تھے، لیکن وہ جو خاص ایک یوں کہیے کہ مرتبہ اور مقام ملنا تھا وہ سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ صاحب آج تو خاص طور پہ چشتی رنگ میں بات ہوگی انشاءاللہ، بلکہ یوں کہیے کہ قادریوں سے چشتی رنگ میں انشاءاللہ بات کروائیں گے۔ حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نسبی وقار جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، خاندانی تعارف تو ہم کیا کروائیں گے، نسبی وقار تو ہم کیا بیان کریں گے، بس حصہ ڈالتے ہیں اس میں، اور ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی وہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان مقدس ہستیوں میں سے ہیں کہ سلسلہ چشت میں جن مشائخ کا ایک بہت بڑا اثر ہم دیکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور بعض صوفیہ نے یہ بھی لکھا ہے آپ کی سیرت نگاروں نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہ سلسلہ چشتیہ کو فروغ دینے میں آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن، بہت بڑا کردار ہے، اور اس کی نسبت بھی آپ یہ دیکھیے کہ جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض آپ تک منتقل ہو رہا ہے، پھر وہ فیض بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر وہ فیض وہاں سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ صابر علاء الدین کلیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ایک پورا سلسلہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو اس کی چین چلتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور ویسے بھی قطب اس ستارے کو کہا جاتا ہے جس کی طرف تمام جو وہ سب کو اپنے دائرہ کار کے اندر جمع کر لیتا ہے۔ تو ایک طرف فیض خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ چشت پر ہے، اور دوسری طرف اس کو بڑھانے میں جو فیض ہمیں نظر آتا ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہمیں نظر آتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ کتب بھی کتب الدین، یعنی دین کے کتب بنے، یعنی اس میں با مسمہ ہونا، یعنی جو نام ہے اس کا باقاعدہ اثر ہونا، فقط ایک قطب اپنے مدار کے اندر نہیں بلکہ دین کا ایسا قطب، اور اس میں با مسمہ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ولی میں ہمیں یہ صفت نظر آتی ہے۔ اور ویسے بھی عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ سن عیسوی اور سن ہجری کے اعتبار سے 2 سال کا فرق اس میں ہوتا ہے، یعنی اگر ہم آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال سن ہجری کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو 569 یہ آپ کا سن ولادت ہے ہجری اعتبار سے، اور 633 آپ کا سن وصال ہے، اس اعتبار سے 64 سال 64 ایئرز آپ کی عمر بنتی ہے۔ اور اگر سن عیسوی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو 1173 اور 1235 میں آپ کا وصال، 1173 میں ولادت وصال، اس اعتبار سے 62 سال بن جاتی ہے، یعنی 62-63 سال، یعنی یہ پورا مطلب سلسلہ بن جاتا ہے وہ۔ حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شان و عظمت ہے اس کی ایک بہت بڑی
خوبی اور صفت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ حسینی سادات کرام میں سے ہیں، یعنی آپ کا نسب مبارکہ 12 واسطے سے امام علی رضا تک پہنچتا ہے، اور پھر وہاں سے آگے پہنچ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اور وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ہمیں جہاں چشتی رنگ نظر آتا ہے، اصل میں یہ حسینی رنگ ہے جو ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کا جو فیضان ہمیں نظر آتا ہے، وہاں سے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قبیلہ اوج سے آپ کا تعلق جو ترکمانستان اور بعد میں کرغستان وغیرہ علاقے جو آپ کے ذکر کیا گیا ولادت وغیرہ کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کا لقب جو ہے وہ کاکی ذکر کیا گیا۔ کاک یہ اصل میں کہا جاتا ہے روٹی کو، اور یہ اس بات جیسے ذکر کیا گیا کہ آپ چونکہ ہدایہ وغیرہ قبول نہیں کرتے تھے، لوگوں کے تحفے وغیرہ قبول نہیں کرتے تھے، پسند نہیں فرماتے تھے، تو ایک مرتبہ ضرورت پڑی تو آپ کی زوجہ نے اپنی ہمسائی سے قرض لے لیا۔ جب دوبارہ نوبت آئی تو اس نے کہا کہ اگر ہم قرض نہ دیں تو تم تو بھوکے مرو گے۔ تو پھر آپ نے اپنی اس کرامت کو یا اللہ کی اس عطا کو ظاہر فرمایا کہ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کس سے مانگنے کی، جب بھی آپ کو روٹی کی ضرورت ہو اس طاق کے پاس جائیے گا، وہاں سے روٹی کو حاصل کر لیجئے گا۔ تو کاک چونکہ روٹی کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ کاکی ہو گیا۔ اچھا، اب اسی طریقے سے آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بہت دلچسپ بات ذکر کی ہے کہ اولیاء کرام کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ وہ علوم ظاہریہ کی طرف جاتے ہیں ہمیشہ، اور علوم ظاہریہ سے پھر علوم باطنیہ کی طرف جاتے ہیں، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم ہے کہ علم ظاہر سب سے پہلے ہے، بالکل صحیح، اور علم ظاہر کے بعد پھر علم باطن کے لیے شیخ کی تلاش اور مرشد کی تلاش، جس پر انشاءاللہ کی گفتگو ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی عمر جب مکتب جانے کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ، چونکہ والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، والدہ محترمہ نے ایک پڑوسی بزرگ تھے ان کو کہا کہ انہیں مکتب میں لے کے جائیے۔ تو جب وہ لے کے جا رہے تو راستے میں ایک بارش بزرگ جو ہے نظر آئے، انہوں نے کہا بھی کہاں جاتے ہو؟ کہا اس بچے کو مکتب میں لے کر کے جاتے ہیں تاکہ تعلیم حاصل کرے۔ کہا کہ میرے حوالے کیجیے، میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ تو وہاں پہ گیا اور استاد کو جا کر کہا کہ اس بچے کا بڑا خیال کیجئے، اس بچے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیجئے، یہ بچہ مستقبل میں اولیاء اللہ میں شمار ہونے والا ہے، اللہ کے ولیوں میں شمار ہونے والا ہے۔ اب جب وہ شیخ وہاں سے چلے گئے تو استاد نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا، میں تو راستے میں آ رہا تھا تو یہ بزرگ ملے، کہا کہ میں جو ہے مکتب چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ تو خضر کا ویسے ہی معنی راہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والا، تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اللہ کی مہربانی کہ بچپن سے ہی آپ کو اس جانب متعین کیا گیا کہ آپ علوم ظاہریہ کی طرف آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور مہربانی۔ یعنی میں اگر آپ کی بات سے یوں سمجھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو راہ دکھانے کے لیے باقاعدہ متعین کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس انداز سے متعین کیا گیا کہ آپ باقاعدہ جس مکتب میں جانا تھا اسی میں آپ پہنچا کر کے، اللہ اکبر، اور جس مکتب کے لیے آپ کی تعین کی گئی تھی وہی پہنچایا گیا۔ تو یہ فیض ہوتا ہے بزرگوں کا، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ جن کے لیے یہ وعدہ فرما لیتا ہے یا ارادہ فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں مستقبل میں قوم کا ہادی اور رہنما اور مرشد بنانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش اور اس کے بعد بچپن سے ان کے لیے ایسے اہتمامات فرماتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں بچپن سے ان کی وقات اور اہمیت کا اضافہ ہو جائے۔ درست۔ اچھا، اب تو یہ ہوا پہلا فیز علامہ صاحب، اور یہ فیز لوگوں کو سمجھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ صاحب صوفیزم جو ہے وہ جو آج ہمارے یہاں ظاہر ہے مروج صوفیزم سو کالڈ، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں حاشیہ لگا کے، مطلقاً نہیں، تو وہ صوفیزم نہیں ہے۔ صوفیزم وہ ہے جو بیسکلی یہ ہستیاں ہمیں بتلاتی ہیں، اور اس کا جو پہلا اسٹیپ یا پہلا درجہ ہے وہ ظاہری علوم کا حصول ہے، ظاہر ہے۔ اچھا، پھر اس کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے باطنی علوم کا حصول یا باطن کی صفائی، اور اس میں ظاہر ہے اس میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ تلاش مرشد ہے، اور تلاش مرشد میں جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو باقاعدہ ڈپیوٹ کیے گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نائب رسول فی الہند بنا کے، ان سے ملاقات کیسے ہوئی، بیعت و خلافت کا سلسلہ کیسے ہوا۔ پھر آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں تو صاحب آج کل ہم کاؤنسلرشپس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، وہاں تو پوری دہلی کی روحانی حکومت جو ہے وہ آپ کو عطا کی گئی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنا بڑا جو ہے وہ بار تھا، بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی تو فضل کہتے ہیں آپ کی محنت سے زیادہ دی جانے والی مزدوری کو۔ اگر کسی نے میرا کام کیا ہو اور 10,000 مزدوری بنتی اور میں اسے 15,000 دے دوں تو یہ فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو کچھ بھی عطا فرمائے گا وہ ان کے کیے ہوئے اعمال سے بہتر ہے، کیونکہ ساری زندگی کی اگر کوشش انسان کرتا بھی ہے تو پھر بھی یہاں کہتا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، تو پھر آخرت کی ہمیشہ کی
ایسی سہولتیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور جن کی عظمت کا خیال کسی دل پر گزرا ہی نہیں ہے، اللہ وہ ہمیشہ کی سہولتیں اللہ کا فضل ہی ہیں کہ انسان اسے اس چھوٹی سی زندگی میں کما بھی نہیں سکتا، اور وہ اگر غور کرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے ذکر کے لیے کتنا سا وقت صرف کرتا ہے۔ اللہ تو یہاں اس چھوٹی سی زندگی کے لیے کولو کے بیل کی طرح محنت کرنے کے باوجود کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کا ذکر جتنا وہ کرتا ہے اس بنیاد پر آخرت کے درجات کی بلندی ہمیشہ کے لیے، اور ایسی نعمتیں کہ جس کو آپ 5 اسٹار کہہ لیں، یعنی اگر سمجھانے 7 اسٹار کہہ لیں سر، 7 اسٹار کہہ لیں آپ سب، یہ بھی بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے ہے، بالکل صحیح، ورنہ کوئی نسبت نہیں ہے، نسبت نہیں ہے، بالکل ٹھیک، یہ حقیقتاً اللہ کا فضل ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ انتخاب ابتدا ہی سے آپ پر ہے، اور آپ کو گویا کہ اللہ کی بارگاہ سے چن لیا گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لیکن پھر ان کے اپنے مجاہدات اور اپنی کوششیں اپنے مقام پر ہوتی ہیں۔ اللہ کا انتخاب تو ہے، لیکن اس انتخاب کی وجہ سے ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے پیر و مرشد کا سوال کیا تو اس میں سب سے پہلے اس کی ابتدا اس طرح سے ہے کہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب میں 40 بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مرتبہ یہ فرمایا کہ قطب ہمارا دوست ہے، 40 ٹائمز سرکار 40 مرتبہ، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے اس بشارت کا دیا جانا کہ قطب ہمارا دوست ہے، سبحان اللہ، تمہارا خلیفہ اور سجادہ نشین ہوگا، تمہیں جو تمہارے بزرگوں کی طرف سے سینہ وسینہ نعمتیں منتقل ہوئی ہیں اسے دینا، اللہ، اس سے بہتر تمہیں کوئی قائم مقام نہیں ملے گا۔ یعنی انتخاب ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنے کلمات تحسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا دوست ہے، تمہارا قائم مقام ہوگا، اس سے بہتر نہیں ملے گا، جو تمہیں ملا ہے اس کو دے دینا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے حکم کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیض جاری فرمایا ہوگا تو سمجھ لو سارا سمندر انڈیل دیا ہوگا۔ اللہ، کیا اچھی بات کر رہے ہیں آپ، اس کے بعد ایک طرف تو یہ بشارت دی جا رہی ہے، پھر انسانی عقل بعض اوقات جو ہے وہ عقل کے مارے ہوئے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خواب کی باتیں ہیں اور اس پر کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معجم الکبیر کی حدیث ہے کہ ذہبت النبوہ فلا نبوت بعدی، کہ نبوت چلی گئی، اس کے میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، الا المبشرات، مگر خوشخبریاں، قیل وما المبشرات، اور وہ خوشخبریاں کیا ہیں، تو فرمایا الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او یرا له، کہ صالح خواب جو ہے جو ایک شخص دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ نبی کریم کی طرف سے ایک بشارت دی جا رہی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں اور ان کے لیے دی جا رہی ہیں، وہ کون ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک طرف تو یہ مقام و مرتبہ، اور دوسری طرف مرید کی تڑپ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ راہ سلوک طے کرنے کے لیے پیر کی تلاش میں ہے، اور وہ سینٹرل ایشیا یعنی اپنے شہر اوش سے بغداد کا سفر کر رہے ہیں۔ اللہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کی مسجد ابو اللیث سمرقندی کی جامع مسجد میں، اس مسجد میں جی میری ملاقات جو ہے وہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، اور وہاں جو ہے آپ نے آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے فوری طور پر مجھے شرف بیعت سے مشرف فرمایا، اور میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا، اور پھر آپ نے خصوصی فیوز و برکات بہت تھوڑے عرصے میں منتقل کر کے مجھے درجہ کمال پر قطع کلام کی معذرت، تبرکات بھی آپ نے منتقل فرمائے؟ جی وہ میں اگلے مرحلے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ جو تبرکات منتقل فرمائے یہ اجمیر کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ اجمیر کا، ابھی تو بغداد میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیعت کرنے کے بعد جو ہے وہ خصوصی فیوز و برکات آپ کی طرف منتقل فرمائے، اور اس میں بھی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اگر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو حضور کا امتی کیا فیوز و برکات ایک نگاہ میں منتقل نہیں کر سکتا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ تو حقیقتاً جو ہے اللہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو جو کرامت چاہے عطا فرما دے۔ اس طرح پھر جب آپ کو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کو حکم ہوا ہے ہندوستان جانے کا، تو آپ بھی وہیں کے لیے عازم ہوئے، ملتان سے ہوتے ہوئے گئے، اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت اچھی گہری دوستی وہاں رہی، اور بڑا انہوں نے اہتمام فرمایا۔ پھر جب پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں یہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، اجمیر کی جامع مسجد میں مجھے اپنے پیر صاحب کی قدم بوسی کا
شرف حاصل ہوا اور مجلس میں بہت سارے لوگ موجود تھے، تو آپ کلام فرما رہے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، فرمایا کہ موت پر کلام ہو رہا تھا اور فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر جو ہے دنیا ذرہ برابر دنیا کی اہمیت نہیں ہے. تو لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ موت ایک پل ہے جس کے ذریعے حبیب سے ملتا ہے. پھر آپ نے چند اور کلمات ارشاد فرمایا اور مختصر میں عرض کر دوں کہ اس کے بعد آپ نے جو تبرکات تھے وہ آپ نے منتقل کیے. ٹھیک، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے اب کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر سلطان الہند سے پھر تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور اب یہ وہ فیض آ گیا جس پہ میرا خیال ہے ہمیں ذرا یہ سمجھائیے. ایک تو یہ کہ جو خرقہ خلافت آپ کو عطا ہوا، تبرکات عطا ہوئے، کچھ نصیحتیں آپ نے فرمائیں، اور خاص طور پہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جب میں ابھی بات مفتی صاحب سے سن رہا تھا تو میں یقین مانیے بڑا اندر ہی اندر جو ہے بڑا لطف لے رہا تھا اس بات کا. اس کا مطلب یہ ہوا، اگر میں اس بات کو آسان کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہوں یا آپ سے سمجھنا چاہوں، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو نائب رسول مطلب باقاعدہ جو ہے سرکار علیہ السلام نے اپنا نائب بنا کر جو ہے ہند کے لیے آپ کو منتخب فرمایا، اور سرکار علیہ السلام نے ہی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا. اس کے بر صغیر پاک و ہند پہ خاص سرکار کی نگاہ. اس کا مطلب یہ کہ پورا ایک پلان جو ہے وہ سرکار نے روحانی طور پہ مرتب کر کے دیا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی مفتی آصف صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ نصیحتیں کرتے ہوئے آپ کو خلافت سے نوازا، اور اس میں جو تبرکات عطا ہوئے، تبرکات عطا کرنے کے بعد آپ نے مزید کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور اس میں کہا کہ 4 چیزیں جو ہیں یہ نفس کے جوہر ہیں، یعنی نفس کی خوبیاں ہیں. اب بزرگان دین جب نصیحت کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے گہرے مفاہیم کو چند الفاظ کے اندر بیان کر دیتے ہیں، اور سامنے والے کو یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ تم جس مقام و مرتبے پر جا رہے ہو تو تم لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو. لوگ تمہیں دیکھیں گے تو قرآن و حدیث کی تعلیمات تمہارے اندر نظر آنی چاہیے. اب وہ جو 4 چیزیں جو جوہر کے طور پر فرمائیں، نفس کے کمالات کے طور پہ فرمائیں، اس میں فرمائیں کہ جب درویشی ہو تو اس میں تونگری کا اظہار کرو. مال و متاع اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن تم یہ ظاہر کرو کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. بے شک. دوسرا فرمایا کہ جب تمہیں بھوک ہو تو تم سیر نظر آؤ. تیسرا یہ فرمایا کہ غم کے اندر تم مسرور معلوم ہو. اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرو، انصاف والی بات کرو. اب یہ جو پہلی 3 چیزیں ہیں یہ ہیں اپنی مصیبتوں کو چھپا کر رکھنا. ٹھیک. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اپنی مصیبتوں کو چھپانا یہ نفس کا کمال ہے. اور جو آخری بات فرمائی اس میں یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اللہ تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کر سکو. تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے جو غیر مفاہیم ہیں اس کو کتنے اچھے انداز سے آسان الفاظ کے اندر اور ایسے مفاہیم کے ساتھ آپ نے پہنچایا کہ بہت عام فہم طریقے سے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں. درست. پھر آگے یہ فرمائے کہ تم جہاں پر بھی جاؤ تو وہاں پر کسی کا دل مت دکھانا، اور جہاں پر بھی رہو تو مردوں کی طرح رہنا. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ پھر وہی قرآن و حدیث کی تعلیمات آ گئیں کہ جہاں پر بھی جاؤ کسی کا دل نہ دکھانا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے. تو یہااں پر اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ تعلیمات آگے پہنچائیں، اور اسی طرح جہاں پر رہو مردوں کی طرح رہنا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نہ ان کی تجارت روکتی ہے نہ ان کی خرید و فروخت رکھتی ہے. تو اس طرف یہ نصیحت فرما دی کہ تم جہاں بھی رہو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو مت چھوڑنا. تو یہ نصیحت عطا فرمائیں. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اوصاف و محاسن ہمیں نظر آتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کہ آپ نے وہ کیسے گزاری، تو وہ بھی بڑی باکمال ہے. آپ کا گفتار انتہائی بہترین، آپ علم میں انتہائی باکمال، عبادت و ریاضت کا ایک بڑا درجہ، اور وہ درجہ ایسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو خاص مقبولیت حاصل تھی. اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں ذرا. اب جب یہ میکانزم سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ، چونکہ میں اب اسی یوں سمجھ لیجئے کہ لطف اور کیف کے اندر موجود ہوں کہ میرے سرکار اس
خطے کے اوپر خاص نگاہ کیے ہوئے. تو اس میکانزم کو سرکار علیہ السلام نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے مرتب فرمایا. اور پھر یقیناً یہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ڈیوائن فیصلہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تائید ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو پھر باقاعدہ قدرت نے اس معاملے کے لیے آگے تسلسل میں کھڑا کیا. تو جو محبت تھی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہ بتائیے. خرقہ خلافت کی جو پیشگی آپ نے خبر دی تھی، کوئی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں یوں آ جاتا ہوں کہ جو تبرکات آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عطا ہوئے تھے اور پھر جو آپ نے آگے عطا فرمایا تاکہ ایک تسلسل گفتگو کا رہے، تاکہ وہاں سے جو فیض منتقل ہوا پھر آگے جو آپ نے فیض منتقل فرمایا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دہلی کا قطب مقرر فرمایا اور کہا کہ آپ کے لیے دہلی کا انتخاب ہوا ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے. شب جمعہ ہے اور حکم نامہ تحریر ہوا، ساری چیزیں ہوئیں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر جو ہے وہ دستار رکھی گئی، کلاوہ رکھا گیا، اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عصا آپ کو عطا فرمایا گیا. اسی طریقے سے قرآن پاک اور جائے نماز بھی آپ کو عطا کی گئی. آگے بات ہوگی کہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، نمازی بھی تھے، سب چیزیں تھیں، پھر قرآن پاک اور جائے نماز کیوں عطا کی جا رہی ہے؟ تو ایک تبرکات کا سلسلہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ جو ہے کوئی نابلد ہو یا نا علم ہو تو اس کو دیا جائے، بلکہ ایک تبرکات کا سلسلہ ہوتا ہے جو نسل در نسل چل رہا ہوتا ہے اور اعزازی طور پہ دیا جاتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دوں، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص سے کہ جب ہمارے یہاں آرمی چیف کی تبدیلی ہوتی ہے تو ایک عصا یا ایک چھڑی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی کیا مطلب آپ اس صرف لکڑی کے مالک ہیں؟ نہیں جناب، آپ کے پاس ساری جو اس وقت حکومت اور ریاست اور سارے معاملات یعنی آپ کے ادارے کے اعتبار سے وہ ساری آپ کی سپورٹ کر دی گئی ہیں. اسی طریقے سے جب خلافت وغیرہ منتقل کی جاتی ہے تو بظاہر ایک جبہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بظاہر ایک دستار نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے پس پردہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اور سب آپ کو اختیارات ساری پاور آپ کو منتقل کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ اس چیز کو بھی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو فیض بظاہر نظر نہیں آ رہا، بظاہر جبہ دستار امامہ نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا فیض یہاں پہ منتقل اور جو پاور ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ امانت جو ہے مشائخ چشت تک جو پہنچی ہے، یہ سلسلہ در سلسلہ پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچی ہے اور یہ اب آپ کے حوالے کی جاتی ہے. اب آپ کو یہ سرکار علیہ السلام سے چلی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عطا کیا گیا یہاں تک پہنچا، اور پھر آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا. اب آپ آئیے اس جانب کے خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چونکہ آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ براہ راست خواجہ غریب نواز کے مرید نہیں ہے، بلکہ خواجہ صاحب کے حکم پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرمایا. وہ فرمایا تھا نا آپ نے کہ میں ایک شہباز دیکھ رہا ہوں جس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے کم نہیں ہے. جی بالکل. تو پھر اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ وہ حاضر ہوئے تھے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ یہاں پر ہے، تمہارا فیض یہاں پر ہے، تمہیں فیض یہاں سے ملے گا. تو لہٰذا آپ بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہونے کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو لہٰذا اب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اپنے شیخ سے جو محبت کی اور شیخ نے جس انداز سے آپ پر مہربانیاں فرمائی. آپ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں گوشہ نشین ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا سلسلہ چشت میں گوشہ نشین ہونا نہیں ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے گوشہ نشین ہو جانا نہ آنا، ایسا نہیں، بلکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں اور لوگوں کو فیض پہنچائیں. آپ خاموش ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی بھی اپنے شیخ سے کوئی سوال نہیں کیا، یعنی جو تعلیمات آتی رہی ان پر عمل کرتا. یعنی ایک سوال میری خواہش تھی کہ میں گوشہ نشین ہو جاؤں، لیکن اس کے بعد میں نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا. میری پشیمانی تھی میں نے کہ سوال کیوں کیا ہے میں. تو یہ تعلیمات ہیں آپ کی ایک پیر اور مرید کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریاست ہریانہ میں منتقل ہوئے تھے، جس کو جو ہے وہ ہانسی کہا جاتا ہے، اس جگہ پر آپ منتقل ہوئے اور ایک مرتبہ پیر و مرشد کی زیارت کے لیے آپ تشریف لائے تو انہوں نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اب تقدیر میں لکھا ہے کہ ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہے اب یہاں ختم ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے انتقال کے وقت ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی ایک غم کا معاملہ ہوا. تو کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے یہ انعام دیے دیتے ہیں کہ اب کرنا تم نے یہ ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہماری قبر پر آنا، فاتحہ پڑھنا، دعا کرنا، اور جو تمہاری امانت خرقہ خلافت وہ قاضی حمید الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم یہ دیکھے جا رہے ہیں، انہیں ناگوری بھی کہا جاتا ہے، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آنا
اور یہ یاد رکھنا کہ یہ ہم نے نہیں دیا بلکہ بارگاہ مصطفیٰ سے تمہارے حکم دیا گیا. اللہ تو جو انتخاب ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ نے کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا کہ حضور کی خاص عطا ہے بر صغیر پر, حضور کی خاص عطا ہے اس علاقے کی طرف, اس ایریے کی طرف, اس جو ہے خطہ زمین کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کا رخ اس جانب ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. جو قدمین شریفین کی برکتیں ہیں وہ آج بھی ہمیں مل رہی ہیں اور سادات کرام کی برکتوں سے مل رہی ہیں, اہل بیت اطہار کی برکتوں سے مل رہی ہیں. بے شک بے شک. اللهم صل على آخر میں ذرا یہ بتائیے اب مفتی صاحب, جو خاص طور پہ میں جب سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہوں تو میں شش کر اٹھتا ہوں. سچی بات ہے, کاش ایسے حکمران ہمیں میسر آ جائیں. کاش ارے صاحب ان کا عشر اشیر ہمیں جو ہے وہ میسر آ جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں, اس پاکستان کی زندگیاں بدل جائیں. یعنی آپ سوچیے اپنے شیخ سے حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تو محبت کتنی, پھر آپ دیکھیے اس میں آپ نے کامنٹ کرنا ہے کہ انتظام حکومت چلانے میں جس طرح سے انسٹرکشنز سلطان لیتے تھے وہ ذرا آپ بتائیے. اور پھر وہی بات ہے کہ نماز جنازہ اتنا منفرد صاحب کہ وقت کے صوفیہ موجود ہیں لیکن وقت کا حکمران جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت دے رہا ہے. کیسی بات ہے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, گو کہ ان کی جو تعارف ہے وہ ایک سلطان کی حیثیت سے ہے لیکن یہ بھی اولیاء کرام کی صف میں ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں. ایسا ہی یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو 22 خلفاء تھے ان میں سے ایک ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اولیاء کرام جو ہے وہ جب کسی کو خلافت دیتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ میرے دربار میں آیا ہے, صاحب منصب ہے تو چلو اس کو ہم خلافت دے دیں, اس سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں گے چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو. یہ اولیاء کرام کا امتیاز ہوتا ہے کہ سامنے وقت کا حاکم ہو یا ایک غریب شخص, اگر وقت کا حاکم اہلیت رکھتا ہوگا تو اس کو خلافت ملے گی, اور اگر ایک غریب شخص اہلیت رکھتا ہوگا تو پھر سلطان کو چھوڑ کر اس کو خلافت دی جائے گی. کیپیسٹی ہونی چاہیے, یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے, اہلیت ہونی چاہیے. اور اب اس کے بعد جب سلطان التتمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت دی جا رہی تو اس کا مطلب وہ بھی بہت باکمال شخصیت ہوں گے, اور ان کے کمال کی کیا اہمیت تھی, ان کے کمال کا کیا علم تھا, وہ انشاءاللہ ہم آخر میں ذکر کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ سلطان التتمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ کا اولیاء کرام سے ایک تعلق تھا, اور باقاعدہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے. ہفتے میں دو مرتبہ حاضری دیتے تھے, اور اپنے جو معاملات ہوتے تھے حکومت کے وہ سارے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے کہ اب مجھے کس وقت کیا کرنا چاہیے, ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گائیڈ لائن فراہم کرتے تھے. یہاں سے معلوم ہوا کہ سیاست اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو تو سیاست دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور یہاں سے معلوم ہے کہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, چنگیزی رہ جاتی ہے. تو ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے کہ جو حکمران اولیاء کرام سے نسبت بھی رکھتے ہوں اور اپنے ہر فیصلے جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہوں. پھر انہیں اتنی عقیدت تھی, اتنی محبت تھی کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی میں موجود تھے اور یہ سلطان التتمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان بنے تو اس وقت جو موجودہ شیخ الاسلام تھے ان کا وصال ہوا, تو سلطان نے خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ میں آپ کو شیخ الاسلام کے منصب پر فائز کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ نے اس پر ذرہ برابر بھی توجہ نہیں کی اور آپ نظر انداز کر دیا اس وقت. تو پھر اس وقت جو ہے وہ نجم الدین سغرا نامی ایک شخص تھے, وہ بھی ان کو وہ معاصرین میں شامل تھے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہم اثر تھے, تو ان کو پھر یہ منصب دیا گیا. جب انہیں یہ منصب دیا گیا اس کے باوجود بھی عوام الناس کا جو رجحان تھا, عوام الناس کی جو قلبی محبت تھی وہ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہی تھی. تو معاشرت کی وجہ سے جو بشری تقاضے کے سبب ایک آپس میں کیفیات قائم ہو جاتی ہیں تو وہ نجم الدین سغرا پر جو ہے وہ طاری ہوئی. ٹھیک, اب جب وہ ان پر طاری ہوئی تو یہ بچپن کے دوست تھے, ہم عصر تھے, انہوں نے یہ تعلقات ختم کیے, دوستی ختم کی اور ان سے بالکل کنارہ کش ہو گئے. اتنے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ افروز ہوئے دہلی کے اندر, تو یہ نجم الدین سغرا ان سے بھی ملاقات کے لیے تشریف نہ لے گئے. تو اتنے پھر خواجہ صاحب خود چلے گئے اور وہاں پہ جا کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں ہیں؟
اور تمہیں یہ منصب نے اتنا اپنے اندر مبتلا کر دیا کہ تم انسانیت سے بھی گئے, تم نے دوستی بھی چھوڑ دی. تو خواجہ نجم الدین سغرا جو تھے وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں حاضر ہوئے, قدموں میں گرنے کے بعد معذرت طلب کی, اور پھر بتایا کہ اصل میں قطب الدین جو ہے لوگ ان کی طرف ایسے راغب ہیں کہ جو میرا منصب ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تمہارے اس دل کے بوجھ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. جب خواجہ صاحب واپسی جانے لگے تو اپنے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بھی لے کے جا رہے تھے. تو اس وقت دہلی کے جتنے افراد موجود تھے وہ سب کے سب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حتیٰ کہ سلطان بھی حاضر ہو گئے. سلطان کی محبت کا آپ عالم دیکھیں, وہ بھی حاضر ہوئے اور خواجہ صاحب سے عرض کرنے لگے کہ آپ انہیں یہاں سے نہ لے کر جائیں. تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم اتنے لوگوں کی دل آزاری نہیں کر سکتے, لہٰذا ہم انہیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ ہے سلطان کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت. کہا یہ جاتا ہے کہ پورا دہلی امڑ آیا تھا, لوگوں کا ایک جمع غفیر جوک در جوک لوگ نکلے تھے, اور سلطان ان عام لوگوں کے درمیان موجود تھا. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کو روک نہیں گیا. اب یہ سلطان کی بھی عاجزی ہے اور ایک محبت کا عالم ہے. اچھا, پھر یہاں سے فیض آپ دیکھیں کہ یہاں سے فیض کیسا تھا کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا, تو اب اس وصال کے بعد یقیناً لوگ جو ہے وہ غمگین تھے, غمزدہ تھے. تو اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ جب جنازے وغیرہ کی تیاری ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک نصیحت جو ہے, ایک وصیت جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی تھی, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ نصیحت یہ ہے, وہ وصیت یہ ہے کہ وہ خواجہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں. پہلی خوبی یہ کہ اس نے جماعت کے ساتھ اس طرح نماز ادا کی ہو کہ اس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو. دوسری یہ کہ اس کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی. تیسری صفت یہ کہ کبھی غیر محرم پر اس نے نظر نہ ڈالی. اور چوتھی صفت یہ کہ وہ ایسا عابد ہو کہ اس کی عصر کی سنتیں بھی ترک نہ ہوں. اب جب آپ کی یہ وصیت سنائی گئی تو مجمع پر ایک سکتہ طاری ہو گیا کہ ایسا شخص کون آئے گا. جب کوئی نہیں آیا تو وقت کا سلطان شمس الدین تمیش یہ آگے بڑھے اور انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ یہ 4 اوصاف میری ذات میں پائے جاتے ہیں. حضرت تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن میرا پردہ فاش کر گئے. یہ تھے وہ وقت کے سلطان جن کی آج ہمیں ضرورت ہے, اور خواجہ صاحب نے ان کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. سورہ فاتحہ کی برکات. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈال لینے سے آنکھوں کی جملہ بیماریوں سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی. جو آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں وہ ضرور اس فارمولے پہ عمل کریں, اس وظیفے پہ عمل کریں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں, کتنی 4 چیزیں نفس کا جوہر ہیں. فرماتے ہیں درویشی میں تونگری, دوسری بات فرماتے ہیں بھوک میں سیر نظر آنا, تیسری بات فرماتے ہیں غم میں مسرور معلوم ہونا, اور چوتھی بات فرماتے ہیں کہ دشمن سے بھی درستی کا معاملہ کرنا. یہ 4 چیزیں ہوں گی تو سمجھ لیجئے یہ نفس کا جوہر ہے.